बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में रिव्यूज़ स्टार्ट किए थे, और इससे पहले हम ब्लू वर्ल्ड सिटी और न्यू लाहौर सिटी और इसके अलावा जैतून जो सिटी है उसके बारे में बात कर चुके हैं। और आज जो है ना, इसके अंदर हम 7 जो सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की अगर मेन सोसाइटीज़ काउंट की जाए तो ये तकरीबन 40 से 50 बन जाती हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम 7 के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोस में बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो आए थे वो इन सोसाइटीज़ के बारे में आए, इनके अलावा भी आए हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा आए हैं। तो वीडियो के एंड पे आप जो है ना, अपनी कोई सोसाइटी के बारे में आप करवाना चाह रहे हैं रिव्यू जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, वो और टिकटॉक अकाउंट हमारा जो है उसका लिंक आ रहा है, वो आप ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको वहां से भी बहुत ज्यादा मटेरियल मिलेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी, सबसे पहले अल जलील जो डेवलपर है उसके बारे में। और ये वो डेवलपर है जिसके बारे में मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले सबसे पहले जो मैंने इनके ऊपर वीडियो की थी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था लोगों की तरफ से, और सोसाइटी के डेवलपर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से आ गया, हालांकि मैं उनका भला कर रहा था, उनका फायदा कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिसाइज किया हमें, लैंड गुरु की टीम को, कि हम जो है ना, क्योंकि डीएचए के बिहाफ पे या बहरिया टाउन के बिहाफ पे हम अल जलील डेवलपर को गंदा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ एक असूली बात के ऊपर वो बता रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने उसकी नेगेटिविटी की। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर बात करनी ही छोड़ दी थी। मैंने कहा ठीक है जी, जब इन्वेस्टर ही नहीं चाहते तो हम, लेकिन अब वही इन्वेस्टर इतने ज्यादा हमें क्वेश्चन कर रहे हैं अल जलील के बारे में। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तकरीबन आप तो 7-7, 8-8 साल हो गए जिन्होंने अल जलील गार्डन के अंदर की थी, वहां पे भी अभी तक जो KLM ब्लॉक्स है, अभी तक वहां पे इफेक्टिव मौजूद है। सुनने में आया उन्होंने लैंड पीछे जाके एक्वायर कर ली थी, उसकी कोई डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी तक वहां इफेक्टिव मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अल नूर ऑर्चर्ड और इनका जो वेस्ट मरीना ब्लॉक था उसके बारे में। और इसके बारे में मैं डिटेल पहले 2.5 साल पहले मैंने जो बातें की थी, आज भी सिनेरियो वही वाला है। और अब मैं क्या कहूं, लोगों ने, हजारों इन्वेस्टर ने यहां पे पैसा लगाया है, और लेकिन अभी तक लोगों को प्लॉट नंबर तक अलॉट हो चुके हैं यहाँ पे कई जगहों पे, लेकिन अभी तक वो भी रो रहे हैं, उनकी फाइलें भी नेगेटिव के अंदर जा रही हैं। तो पहले तो ये था कि लैंड नहीं है इनके पास, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने कुछ अर्सा पहले जाके ना साइट विजिट भी की थी, कुछ लोगों से भी मैं मिला था, जो भट्टा है उससे पीछे वाली जो साइड है, ये वेस्ट मदीना की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये लैंड एक्वायर कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि लैंड एक्वायर नहीं हो रही थी, वो कर रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि कब वो डेवलप होगा, कब वो डिलीवर होगा। तो हमारे जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, वो 6 महीने के बाद ही कहते हैं जी हमें जो है ना वो डबल रेट हो जाए। तो इस तरह का हमारा जो मिजाज है इन्वेस्टर का ये है। तो इस वजह से अब लोग जो है ना सीधा सीधा कहते हैं ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया। बाज अगर वहां जाके आप डीलर से मिले तो बाज डीलर भी कह देते हैं कि ये तो पैसा लेके शायद बाहर मुल्क शिफ्ट कर दिया। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होता है। तो लेकिन सूरत हाल ये है कि फाइल्स नेगेटिव में है, और बाज लोग हमें कहते हैं कि जी हमारी तो फाइल्स भी कोई नहीं ले रहा। अब ये हकीकत वहां के जो डीलर्स हैं वही बता सकते हैं। अगर मेरी कोई बात गलत हो इस वीडियो के अंदर तो नीचे कमेंट पे मेरी तफसील लाजमी कर दीजिएगा। तो अब जो लोग नए वहां पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं तो उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पे इन्वेस्ट करें। और जो लोग 3, 4, 5 साल जिनको हो गए इन्वेस्ट किए हुए और आगे वो 4-5 साल नहीं चल सकते, तो क्योंकि इतना टाइम तकरीबन लग जाना चीजों को डिलीवर होते और एक पेस पे आते हुए, तो कम से कम इतना टाइम लग जाएगा। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप एग्जिट कर जाएं। और एग्जिट जाहिर आपको नेगेटिव में मिलेगा, कोई कहता है जी -50%, कोई कहता है -60%। तो जहां पे भी फिर आपको एग्जिट मिलता है आप ले लें, या फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप जो है ना एक थोड़ा सा लंबा इंतजार करें, पहले भी आपने किया और आगे भी करें। ये मैं अल नूर के लिए भी बात कर रहा हूं, ये मैं वेस्ट मरीना के लिए भी बात कर रहा हूं, और जो अल जलील के इफेक्टिव हैं ऑलरेडी अल जलील गार्डन वाले, वो तो खैर मौजूद ही है। अच्छा जी, इसके बाद जो इसी साइड की जो शरकपुर रोड की एक और सोसाइटी है अर रहमान गार्डन फेज 7। अब अर रहमान जो है गार्डन वाले जो अच्छा डेवलपर है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। फेज 2 इनका काफी पॉपुलर हुआ
اور کافی لوگوں کا ٹرسٹ ہے ان کے اوپر. اسی بیس پہ جو ہے نا رحمان گارڈن فیز 7 کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی. تو یہاں کبھی میں جا کے فزیکلی سارا میں علاقہ گھوم پھر کے دیکھ کے آیا کہ یہاں پہ بھی ان کی بائنگز وغیرہ چل رہی تھی, فارمر سے یہ لینڈ لے رہے ہیں, ایکوائر کر رہے ہیں. لیکن وہی بات کہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. ہمارے لوگوں کو ٹائملی چیز نہ ملے تو وہ فراڈ کہہ دیتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں مل جائیں گی, لیکن آپ کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا. 4 5 6 سال اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ریٹین کرنی چاہیے. ادروائز اگر آپ کو کوئی ضرورت وغیرہ ہے تو پھر آپ نیگیٹو میں بھی آپ جو ہے نا ایگزٹ کرنا پڑے تو آپ کر دیں. اب اکثر لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ جی میری یہ مسئلہ بن گیا, مجھے یہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میں تو کنٹینیو نہیں کر سکتا, آگے میرے یہ حالات ہیں. تو پھر آپ کا ایگزٹ کرنا ہی بنتا ہے. تو پھر میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا, اور نئے انویسٹرز کو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی آپ یہ کریں. اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ پاکستانی کرتے اپنی مرضی ہی ہے. انہوں نے ہماری نہ پہلے کبھی بات مانی نہ اب ماننی ہے, کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے, لیکن بتانا ہمارا فرض ہے کیونکہ آپ لوگ کمنٹس اتنے زیادہ کرتے ہیں. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں ہم لبرٹی لینڈ کے اوپر. تقریباً فروری 2022 کے اندر میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو کی تھی, اور میں پہلا بندہ تھا جس نے لبرٹی لینڈ کے اوپر بڑا بلنٹلی بات کی تھی. اور اس کے بعد یہ ریئیکشن ہوا کہ بہت زیادہ یوٹیوب چینلز کے اوپر میرے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بننی شروع ہو گئی تھی. اور میں نے اس وقت ایک اصولی بات کی تھی کہ بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, جو راتوں رات یہاں پہ اون آ گیا تھا. ابھی سوسائٹی نے یہ بھی ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ اس جیا بگا روڈ پہ کہاں پہ یہ سوسائٹی لانچ ہوگی, اور راتوں رات 3 4 5 لاکھ اون کی باتیں شروع ہو گئی تھی. تو یہ میں نے اویئر کیا تھا لوگوں کو, انویسٹرز کو, کہ بھائی سوچ سمجھ کے کریں. لیکن لوگوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا کہ میں نے میاں عامر صاحب کے خلاف بات کی ہے اور اس طرح غلط رکھ دی ہے. اچھا, اب یہاں پہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو ابھی تک اس کے کوئی حالات نہیں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیولپر جو ہے وہ بدنیت ہے. تو میاں عامر صاحب ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے, پیسے کی ان کو کمی نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات جو مجھے اس سوسائٹی کی لگی ہے کہ میرے کئی فیکٹری سے بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ 100% فلی ریفنڈ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ کو مزہ نہیں آیا نا, اگر آپ 3 4 سال ویٹ نہیں کر سکتے تو آپ چلے جائیں, انہیں دے دیں, انہیں کہیں جی میں نہیں کنٹینیو کر سکتا, وہ آپ کے پیسے سارے واپس کر دیں گے. اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی کم ڈیولپر میں ایسی کوئی چیز ہوگی, اور یہ وہی ڈیولپر کر سکتا ہے جو واقعی ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے, لیکن کسی وجوہات کی بنا پہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ڈیلے کا شکار ہو گیا. تو اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو نو ڈاؤٹ لوکیشن اچھی ہے, لانگ ٹرم کے اندر آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. لیکن اگر آپ 4 5 سال یہ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ چپ کر کے ایگزٹ کر دیں, اور سوسائٹی بھی آپ کو ایگزٹ کا راستہ دے رہی ہے, تو آپ جو ہے نا آرام سے نکل جائیں اس میں سے. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتی ہے لاہور سمارٹ سٹی. لاہور سمارٹ سٹی کے بارے میں جی بہت زیادہ کوسچنز ہیں, اور کیونکہ اوورسیز ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. تو لاہور سمارٹ سٹی ایک اچھا ڈیولپر ہے, اچھا گروپ ہے, لیکن اب اوورال مارکیٹ ہی نیگیٹو کے اندر چل رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس سوسائٹی کے ساتھ مسئلہ ہے, ہر جگہ ریئل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. تو ابھی فی الحال مجھے تو 2 3 سال اتنے کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اب کنٹینیو آپ کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ خطرے والی بات کوئی نہیں ہے. تو ڈیولپر یہ اچھا ہے, لیکن اگر آپ جو ہے نا تھوڑا ٹائم نہیں گزار سکتے, 2 3 سال کا مطلب ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2027 تک کی, آپ کو 25 بھی نکالنا ہے, 26 بھی نکالنا ہے. اور یہ اوورال پاکستان کی ریئل اسٹیٹ پہ یہ 2 2.5 سال ذرا ٹف ہیں, اور اس کے بعد ایک دوبارہ ریوائیول انشاءاللہ آنا ضرور ہے. تو ڈیولپر کی حد تک اوکے ہے سب چیز, اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. اور اب بھی آپ یہ کہو کہ وہاں پہ آپ کے چھکے لگ, پہلے اون وغیرہ آئے ہیں, سارا کچھ آیا, چھکے لگ جائیں گے. اب بھی فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کلیم کر رہا, تو اس کے لیے آپ کو پھر ایک انتظار کرنا پڑے گا. الکبیر آرچرڈ کی جی بات کر لیتے ہیں. الکبیر ڈیولپر جو ہے انہوں نے پہلے اڈا پلاٹ پہ جو ہے الکبیر ٹاؤن جو ہے نا یہ نکالا, اور اس کے بعد پھر کنگز ٹاؤن میں گئے, پھر مریم ٹاؤن, پھر ادھر کالا شاہ کاکو پہ جا کے الکبیر آرچرڈ کے نام سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا کٹنگز نکالی. نو ڈاؤٹ جو چودھری اورنگزیب صاحب ہیں بڑا اچھا کام کیا, انہوں نے ڈیلیور کیا, اور انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جو اس سائڈ پہ جو ہے نا یہ رائیونڈ روڈ والی سائڈ پہ یہاں پہ سوسائٹیز میں نہیں تھا, کہ 3 مرلہ کی انہوں نے کٹنگ کی نکالی, زیادہ کٹنگز نکالی, اور یہ ان کا آئیڈیا جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو. تو اب بھی الکبیر آرچرڈ بھی مجھے نہیں لگتا جیسے باقی سوسائٹیز ہیں ابھی 2 2.5 سال ابھی لگ جائیں گے اس کو چیزیں ہوتے ہوتے.
اور ابھی نئے انویسٹرز کے لیے مجھے تو کوئی کوشچن نظر نہیں آتا. ہاں اگر آپ تھوڑا سا لمبا اس کے اندر اسٹے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو بالکل کرنی چاہیے, میں پھر آپ کو ریکمینڈ کروں گا. باقی ڈیولپر کی حد تک بات کریں تو یہ بھی میں اس کیٹیگری میں نہیں رکھتا کہ بعض لوگ آتے ہیں نا جنہوں نے کرنا ہی فراڈ ہے. جیسے راولپنڈی والی سائڈ پہ تو آپ بات ہی چھوڑ دینا, انشاءاللہ آگے میں بات کروں گا. لیکن لاہور میں اکثر سوسائٹیز میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ڈیلے ہو گیا ہے, کوئی لینڈ کے ایشوز بن گئے ہیں, ڈیلیوری ٹائم پہ نہیں ہو پا رہی, ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فراڈ ڈیولپر ہے, ایسا نہیں آپ کلیم کر سکتے. لاہور میں زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی, اومیگا ریزیڈنشیا جی, اس کے بارے میں بھی میں نے کوئی 2 یا 3 ویڈیوز پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کی ہیں اور ڈیٹیل کی تھی, اور یہی وہ سوسائٹی ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بھائی جان ڈیولپمنٹ چارجز یہاں پہ پڑنے والے ہیں, اور لوگ سمجھ رہے تھے سستا پلاٹ ہمیں مل گیا, لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ 100% تک آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی اوپر پڑ جائیں گے, جو لینڈ کی کاسٹ ہے اتنے ہی آپ کو اوپر دینے پڑ جائیں گے اپروکسیمیٹلی. تو یہی سارا کچھ ہوا اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے. تو نئے انویسٹرز کو میں بالکل بھی ابھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ اومیگا والی سائٹ پہ جائے, اور باقی ادھر کے جو ابھی جن کی ریزیڈنسیز وہاں موجود ہیں تو ان کے بھی اکثر یہی رونے جو ہے نا مسئلے مسائل رہتے ہیں کہ جو رننگ کاسٹ وغیرہ ہے, جو سوسائٹی کے چارجز وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اتنے بحریہ ٹاؤن کے چارجز نہیں ہیں جتنے وہ لوگ وہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں. اور باقی ابھی جو اپروولز کا جو سٹیٹس ہے وہ ابھی اسٹل پینڈنگ ہے, تو میں ابھی فی الحال اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں میگا ریزیڈنشیا کو. اس کے بارے میں جی رائیونڈ روڈ کے قریب اور یہ جی اے بگا والی سائڈ پہ آ جاتی ہے امپیریل سوسائٹی. امپیریل سوسائٹی کے اگر آپ 1.5 سال پہلے چلے جائیں تو لوگوں کے مسئلے مسائل تھے, اور وہ آگے سے کہتے تھے کہ جی پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو گئی ہمارے ساتھ, کیونکہ ایک اسپیسیفک پارٹی کے ساتھ ہم بلانگ کر رہے تھے اور یہ ایشو بن گئے وہ ایشو بن گئے. لیکن اب اس ٹائم کو اب 1.5 سال اس بات کو بھی گزر گیا, تو ابھی تک وہاں پہ کافی مسئلے مسائل ہیں, لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہی ہیں, اور جن ڈیلروں نے وہاں پہ انویسٹرز کو فائلیں لے کے دی ہیں اب وہی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس سوسائٹی, میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ڈیلرز کہتے ہیں وہاں پہ کہ بھائی اس سوسائٹی کا کچھ نہیں بننا, آپ اس کو کہیں اور مرج کروا لیں, نیگیٹو میں کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, یا کسی ہائی رائز پروجیکٹ میں مرج کروا دیں. کہ وہ ڈیلر ہیں جنہوں نے وہاں پہ لوگوں کو یہ فائلیں بیچی ہوئی ہیں, تو یہ وہ کہانیاں ان کو سناتے ہیں. تو بھائی ابھی مجھے بھی اس کا فی الحال کوئی سین نظر نہیں آتا, الا کہ آگے کوئی حالات بہتر ہو جائیں یا سوسائٹی خود بتا دے کہ بھائی جان ایگزیکٹ کیا صورتحال ہے. تو یہ 7 کے قریب میں نے سوسائٹیز آپ کے ساتھ آج ڈسکس کی ہیں. تو اس کے اندر آپ کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن ہے آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں. آپ کسی اور سوسائٹی کے وکٹم ہیں وہ بھی آپ لازمی بتائیں, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ریویو کریں گے. اور میں ڈیولپرز کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات جو میں نے غلط کی ہے آپ تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ڈیٹا, تو نمبر ہمارا آ رہا ہے, آپ ادھر واٹس ایپ پہ بھی ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, نیچے کمنٹ میں بھی آپ کی ٹیم ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کی تصحیح بھی کر دیں گے. اور آپ جس اگلی سوسائٹی کا, آپ راولپنڈی سے ہو, اسلام آباد سے ہو, جس کا ریویو آپ چاہ رہے ہیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.